اللہ نے انسانوں کے بعد جنات کی وہ دوسری مخلوق جنہیں اس زمین پہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان کے لیے ایک وقت متعین کیا۔ جنات کے لیے رات کا اور انسانوں کے لیے دن کا وقت مقرر کیا گیا، اور انسانوں کی طرح نسل جنات کے بھی قبائل بنے، اور انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ صافر جن کا تھا جو تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں سفر پر گئے تو راستے میں پانی کی غرض سے ایک کنواں نظر آیا۔ صحابہ کرام نے پانی نکالنے کی غرض سے اس کنویں میں رسی سے باندھ کر ایک ڈول پھینکا، اور جب پانی نکالنے کی غرض سے صحابہ کرام نے رسی کو اوپر کھینچا تو رسی ڈول سے کٹ چکی تھی، اور یہ تمام تر معاشرہ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ تو آپ شیر خدا اس کنویں پر پہنچے اور رسی سے ڈول باندھ کر اس کنویں کی جانب پھینکا اور فرمایا، یہ ڈول علی ابن طالب نے پھینکا ہے، اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اور انہوں نے شیر خدا کا رسی سے باندھا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ جب جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو شیر خدا اپنی تلوار ذوالفقار لے کر اس کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے ان جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کئی جنات مارے گئے، جن میں ان کا سردار بھی شامل تھا۔ تو آپ نے اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنایا اور اس کے تمام تر قبیلے کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس سردار کے چھوٹے بیٹے کو آپ شیر خدا نے کلمہ پڑھایا تھا اس کا نام ظافر جن تھا۔ تاریخ میں آتا ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو، جس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جاتا ہے، جنات کے اس قبیلے میں ظافر جن کی شادی تھی، اور یہ وہی دن تھا جس دن آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس شادی میں جانے والے جنات کا گزر میدان کربلا میں ہوتا ہے، جہاں سے ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب یہ تمام تر منظر جنات کا گروہ دیکھ کر میدان کربلا میں اترا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے آل رسول کو لشکر یزید نے گھیرا ہوا ہے۔ تو جنات کا یہ گروہ فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس جاتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے، اے ہمارے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر میدان کربلا میں ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام پر اور فاطمہ الزہرا کے لال پر فوج یزید ظلمات کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ تو ظافر جن فوراً اپنی تمام تر فوج لے کر میدان کربلا پہنچ جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی اکبر اور ننھے علی اصغر کو بھی، اور حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو قلم تھے، اور جناب حر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ظافر جن آپ امام علیہ السلام کی خدمت میں دست ادب کو جوڑتے ہوئے سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا، مجھے حکم دے، میں ان آدم زادوں کی ان کی اوقات کیا دلاؤں، ان کی کیا مجال کہ یہ آپ کو رلائیں۔ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پر فتح حاصل کی، ان آدم زاد کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ظافر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو، جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، اسرافیل اور اسرائیل کھڑے ہیں۔ اے ظافر، تجھ سے پہلے جنات کے گروہ کھڑے ہیں، جن سے میں نے مدد کے لیے نہیں کہا۔ دیکھو، آسمان سرخ ہے اور زمین پھٹنے کو ہے۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو، اور دیکھو اولاد آدم میں جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہیں؟ تو ظافر جن کہتا ہے، میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی، اتنے میں امام اپنے ننھے بچے کو لے کے آئے اور آدم زاد سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلا دو۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم زاد ہنس رہے تھے، جنات و فرشتے انبیاء رو رہے تھے، اور میں پھر سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دے، یہ نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے ظافر، تو میری خوشی چاہتا ہے
اور میں اس ساتھ کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائے، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ ظافر جن کہتا ہے، میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا، امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے اور میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پر آیا۔ کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا تو کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا، اور بس اتنے میں میرا مولا حسین میدان میں آیا۔ مولا حسین کا میدان آنا تھا، مجھے فرشتوں اور وہ جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی رعب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ تو آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا تو کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب علی کے شیر سے ظالموں نے مات کھا لی تو انہی میں سے ایک آدم ذات کہنے لگا، یہ علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس پر اکٹھے وار کرو، تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دو۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا اور اپنے مولا حسین سے کہتا رہا، اے میرے سردار، مجھے حکم دیجئے، میں ان آدم ذاتوں کو ان کی اوقات دکھاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ بس عالم غیب سے آواز آئی، اے ہمارے حسین، تو کامیاب ہو گیا۔ بس اس آواز کا آنا تھا کہ فرشتے، جنات اور اولیاء سب رونے لگے اور امام حسین نے ذوالفقار نیام میں رکھی۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرے امام علی آ گئے، ان کے سر سے امامہ گر گیا، ہماری شہزادی فاطمہ آ گئی، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اور سب دیکھنے لگے کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح اس کی رضا سے راضی کر رہا ہے، اور کسی میں ہمت نہ تھی کسی سے کچھ کہہ سکے۔ اور اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور وہ بدبخت ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ حسین کا سر میں کاٹوں گا اور اس سر بدلے مجھے اس سر جتنا سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا، اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے اور کلمہ گو، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے، کیوں اس چھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے؟ ان نجس کانوں تک میری آواز نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پر آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا، میں نے دیکھا امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہے۔ اور کربلا کے اس واقعے کے بعد ظافر جن نے کئی سو سال زندگی پائی اور نواسۂ رسول کی اس قربانی کو یاد کر کے روتا رہا۔